لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أإله مع الله. انتہائی قابل احترام سامعین، اللہ کی توفیق سے، اس کی خاص عنایت، مہربانی اور کرم سے آج آپ نے قاری ظاہر صاحب سے 20ویں پارے کی طرف سنی، سورہ العنکبوت اور سورہ فصل نے مکمل کی. جو آیت میں نے پڑھی، اللہ اس میں فرماتے ہیں کہ امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. ہے کوئی بے قرار مجبور کی مجبوری پر کام آنے والا، بے قرار کو قرار دینے والا، گمشدہ کو راہ دکھانے والا. لا الہ الا اللہ. کیا اللہ کے سوا بھی معبود ہے؟ کوئی اور بھی مشکل کشا ہے؟ کوئی اور بھی آتا ہے؟ کوئی اور بھی لاتا ہے؟ یہاں ہمیں اللہ اس سورہ عنکبوت میں توحید کا درس دے رہے، توحید کا سبق دے رہے. میں اسی آیت کا مطالعہ کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا نیچے تفسیر میں ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہوا. ایک شخص دمشق میں خچروں کا کاروبار کرتا تھا. خچروں پہ مال ڈال کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا تھا. وہ کہتا میں اپنے اڈے پہ کھڑا تھا، ایک شخص آیا کہ فلاں جگہ پہ جانا ہے، تو جائے گا اور تمہیں بھی اتنی اجرت دوں گا، مزدوری ڈبل دوں گا. میں خوش ہوا، ڈبل مزدوری کی لالچ میں اس کے ساتھ چل دیا. چلتا گیا 100 چلنے کے بعد ایک بےبان جنگل آ گیا. جنگل ایسا میں دیکھتا ہوں کہ انسانی اعضاء وہاں پہ پڑے ہوئے، کی کھوپڑیاں ہیں، کی ریڑھ کی ہڈی ہے، کی پاؤں پڑے ہوئے، کی ہاتھوں کی انگلیاں ہیں. کہتے ناک مناظر دے کر میں اپنے آپ سے باہر ہو گیا اور کبھی لڑکی تھوڑا سا بھی اٹھ رہا تھا. وہ شخص کہتے اترو نیچے. کیوں؟ آپ نے تو پرانی جگہ پر جانے کے کہا تھا، میں تو مرغ لاتا ہوں یا لاتا ہوں پھر شکار کرتا ہوں، میرا کام ہی کوئی نہیں ہے. ایک ہی کام ہے کہ بغداد سے دمشق سے جہاں سے مجھے کوئی سواری ملتی ہے یا کوئی شخص ملتا ہے، میں اس کو لالچ میں دے کر یا لالچ دے کر یہاں لاتا ہوں، پھر یہاں خاتمہ کرتا ہوں اور تیرے بھی خاتمے کی جگہ آ گئی. اللہ کی بندہ کہتا ہے مصر کیا اور کفاہٹ، گھبراہٹ، خوف انتہائی زیادہ. اب آپ خود سوچیں، جتنا بھی انسان بہادر ہو، جتنا بھی انسان دلیر ہو، یہ انسان نے خوف قدرتی جتنی طور پر نظر رکھا ہوتا ہے. کہنا ڈر گیا، کبانے لگا. اچانک مجھے خیال آیا، میں نے کہا مر تو رہا ہوں، سطر کر لیا جاؤں گا، چلو مرنے سے پہلے اللہ سے آگے 2 سجدے کر دوں، 4 سجدے کر دوں، 2 رکعت نماز پڑھ لوں. تو کہتا ہے مجھے قبلہ کا علم نہیں تھا. میں نے کتنی لوگ ہو کر کے میں نے نماز شروع کی. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں یہ آئے گا امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء اإلہ مع اللہ. اس آیت کو تکرار سے پڑھتا رہا. دوسری رکعت کا ابھی میں نے سجدہ مکمل نہیں کیا تھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا آدمی آتا ہے، چیز آتی ہے، برق رفتار ہے، تیز رفتار ہے، آتی ہے، اس شخص کی گردن پہ وار کرتا آتی، اس کی گردن کو تن سے جدا کرتا ہے. میں سلام پھیر کو پکڑتا ہوں. میں کہ اللہ کے بندے تو کہاں سے آ گیا؟ یہ جنگل ہے، بیابان ہے، اس جگہ میں کسی کی رہائش نہیں. تجھے کس نے بھیجا میری مدد کے لیے؟ خاص جو آیت پڑھی تھی امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء اإلہ مع اللہ. جس خدا کو تو نے اس مشکل، اس بے قراری، اس اضطراری کیفیت سے پکارا تھا، اس رب نے مجھے تیری مدد کے لیے بھیجا اور تیری مدد کرنے میں نہیں جانا. رب کوئی ہم اس رب کو چھوڑ کے جیسے کل ہی کہا تھا، ہم نے اپنے کئی آقا بنا لیے، کئی خدا بنا لیے. اللہ ہمیں توحید کے راستے پہ چلائے، اللہ توحید کے راستے پر زندہ رکھے اور اللہ کلمہ توحید
اس میں بہت نشان بتاتا فرمایا. آگے قاری صاحب نے سورہ القصص کی تلاوت کی. سورہ یوسف اور سورہ قصص. سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام پورا واقعہ بیان کیا گیا ان کی ابتدا سے لے کر کے انتہا تک. یہاں اس سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی زندگی سے لے کر کے حصول نبوت تک کا سارا واقعہ اس صورت میں بیان کیا گیا. اللہ محمد صاحب تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا ويستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. اللہ کہتے ہیں ہم آپ کو قصہ بنا رہے ہیں, قصہ بنا رہے ہیں, کہانی بتا رہے ہیں. کس کی؟ فرعون کی. اس کی قوم کی. ہوتا یہ تھا کہ فرعون کو اس کے نجومی نے بتایا, منجموں نے بتایا کہ فرعون تیری حکومت کا خاتمہ ہونے والا ہے اور خاتمہ بھی بنی اسرائیل کے ایک بچے کے ہاتھ پر ہوگا. بچہ بات تو بڑا بنے گا جو بنی اسرائیل پیدا ہوگا. فرعون نے حکم دیا یوسف و بناہم, بچوں کو ذبح کرتا, وہ یستحیی نساءہم, عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا. جب گھر میں اطلاع ہوتی بچہ پیدا ہو گیا ہے تو اس کو لادے ذبح کر دیتے, بچی پیدا ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے. اللہ کا پیغمبر بھی پیدا ہوا, اللہ کا پیغمبر بھی پیدا ہوا. موسیٰ کی ماں کو اللہ نے وحی کی, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ, موسیٰ کی ماں کو ڈالنا اللہ نے وحی جبرائیل کو دی. أَنْ أَرْضِعِيهِ, اس کو تو نے دودھ پلانا ہے. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ, جب تجھے خوف ہو, ڈر ہو کہ چیکن والے آ رہے ہیں, تلاشی والے آ رہے ہیں, گھر دیکھنے والے آ رہے ہیں, فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ, تو نے پگ سے مدار کر اس کو سمندر میں ڈال دینا ہے. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي, تُنے غم نہیں کھانا, تُنے پریشان نہیں ہونا. إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ, ہم اس کو تیری طرف لٹائیں گے. وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, ایسے نہیں لٹائیں گے, ہم اس کو نبی بنا کر لٹائیں گے. اللہ اکبر. ہوا گھر کی تلاشی کا خوف ہوا, آپ کی ماں نے اس کو ڈالا, بکسے میں پھینک دیا, پھینکا, بھین اٹھا, فقالت لأخته, کہا بہن نے کہا تجھے پیچھے پیچھے کھینچا, یہ بکسا کہاں جا کر رکے گا, یہ صندوق کہاں جا کر رکے گا. بہن کہتی ہے کہ سمندر میں جب گیا وہ جو جگہ تھی نا, بہار کیا کہتے ہیں, سمندر کے گھر کے آگے, فرعون کے گھر کے آگے, وہاں پھر لگ گیا. المیر اس کے لوگوں نے نکالا جب اس بکسے کو دیکھتے بچہ ہے بھی بنی اسرائیل کا بچہ ہے. فرعون کی بیوی مومنہ آسیہ رضی اللہ عنہا وہ کہتی ہیں ہمارا بیٹا نہیں ہے, آسا یلقاؤنا او نستغفر ولدا, شاید ہمیں یہ نفع دے کہ ہم اس کو اپنا بچہ بنائیں. اللہ کیسے پاتا نا, وما کرو وما کرو اللہ. ایک دنیا والوں کی تصویر, ایک اللہ کی تصویر. کوئی فرعون کے بچوں کو ذبح کر رہا ہے, بچوں کو قتل کر رہا ہے, بچوں کو مار رہا ہے, اس کے ہاتھ یہ بچہ رکھتا ہے, بیوی کہتی ہے آپ اس کو پالیں گے, پوسیں گے, بڑا کریں گے, جس کو اپنا بیٹا بنائیں گے. اللہ کی چاہت کرتی یہ نبی فرعون کے گھر پر پہنچ پائے. المہم بچہ باہر نکالا, عورتوں کو بلایا کہ آؤ دودھ پلاؤ. کسی کا دودھ نہیں پیتا, ہر ایک ہی شادی سے منہ لگا کر دودھ گزر کر دیتا ہے. یہ بچہ دودھ نہیں پیتا, اس کا دودھ نہیں پیتا تو مر جائے گا. آپ عورتوں, ایک عورت آئی, دو عورت آئی, تین عورتیں آئی. آخر ان کی بہن تھی, اس نے کہا بات سنیں, اگر آپ مجھے ڈالتے ہیں ایک عورت کو میں لے کر آتی ہوں, اس سے مجھ سے دودھ پہ دے. سکی بہن تھی مسئلہ کی, کہا اپنی ماں کا, گئی اپنی ماں بلائی, ماں کا دودھ پی لیا. اب بیٹے کا وظیفہ بھی لگ گیا, ماں کا وظیفہ بھی لگ گیا. ماں کی مزے, بیٹے کی مزے, دونوں فرعون کی گھر پرورش ہو رہی ہے. ماں کی پرورش بھی ہو رہی ہے, بیٹے کی پرورش بھی ہو رہی ہے. اللہ اکبر. کرتے کرتے بڑا ہو گیا شہزادہ, فرعون کے گھر میں لگی. یہ فلم تھا, اللہ نے بتایا کہ تو قبطی نہیں ہے, تو اس نسل سے نہیں ہے, تیرا نسل جو ہے وہ بنی اسرائیل سے ہے, حضرت یعقوب سے ہے. بڑا ہوا ہے, بڑا. ایک دن بازار نکلتے دیکھتے ہیں ایک قبطی مار رہا ہے, کس کو؟ یہودی کو مار رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام بڑے تاٹبا سے بجاتا طرف گئے اور موقع لگایا اور پھر کام کر دیا, مار کے جنہوں نے قبطی مار دیا. اب جب قبطی مار دیا بازار میں افواہ پھیلی, بھائی کس نے مارا؟ اب فرعون کے بیٹے نے مار دیا, خدا نے مار دیا, موسیٰ نے مار دیا. اب فرعون
اس نے اس کا دودھ پیا ہے، جو اس کی رضائی ماں ہے، جس کے اندر اس کی طبیعت دودھ کا بڑا اثر بڑی وہ بڑی اسرائیلی ہے، وہ عورت جو ہے وہ اسرائیل بڑی اسرائیل جیسے ہے، ظاہر ہے اس کے اندر جب اس کا دودھ گیا ہے، اس کی پرورش ہوئی ہے، یہ پلا ہے، بڑا ہوا ہے، تو ساری طبیعت اسی کی، ساری عادتیں اسی کی ہوگی۔ اس دن تو خیر معاملہ روا دفع ہو گیا، دوسرے دن پھر موسیٰ علیہ السلام جا رہے بازار میں، وہی پھر چل رہا ہے پکڑا ہوا، مجھے مار دیا، موسیٰ مجھے بچا، موسیٰ مجھے بچا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے اس کو بچانے کے لیے آگے سے وہ خبیث یہودی خبیث اس نے کہا یا موسیٰ اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس، اے موسیٰ تو مجھے اس طرح مارنا چاہتا ہے، کل میں تجھے ایک آدمی پر قتل کیا ہے۔ اس یہودی نے بکواس کر دیا، اس بکنے کے بعد شور ہو گیا، اچھا کل تو قتل ہوا تھا، وہ موسیٰ نے قتل کیا ہے، پکڑو موسیٰ کو۔ موسیٰ پریشان ہو گئے، اب کہاں جائیں، کیا کریں، کس سے شکایت کریں، کس سے اپنی بات بتائیں؟ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، پھر اور گھر کی میٹنگ ہوتی ہے، میٹنگ یہ ہوتی ہے کہ شخص کو لایا جائے اور سولی پہ چڑھا دیا مار دیا جائے۔ اس لیے آج اس نے مارنے کی اطلاع کر دی ہے، کل تیری بادشاہ کو قتل کرے گا اور پھر آج لوگوں کا قتل عام کرے گا۔ بہترین علاج یہ ہے کہ اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اور وہیں سے حضرت موسیٰ کا حضرت ہوتا ہے، کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے، یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، اے موسیٰ بادشاہ اور اس کے وزیر میٹنگ کر رہے تھے تاکہ تجھے قتل کرے، فخرج انی لک من الناصحین، یہاں سے درجہ یہ اچھا نصیحت کرنے والا موسیٰ علیہ السلام اس کی نصیحت پر حدیث واقع کی وجہ فخرج منها خائفا يترقب، وہاں سے نکل گئے مدائن کی طرف، جہاں سے شعیب علیہ السلام سے نکل گئے یہ مدائن پہنچ گئے، درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے ہوئے، دیکھا لوگ آتے ہیں، اپنا پانی بھرتے ہیں، اپنے چوپایوں کو پلاتے ہیں، دو بچیاں ان کا کوئی قربان حال نہیں، دو بچیوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں، فوجدہ بدون ما امرأة تنظرها قال ما حطكما قال لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير، ہم پانی اس وقت تک نہیں پلا سکتے جب تک کہ سب لوگ اپنے مال کو پانی نہ پلا لیں، ہمارا تو بوڑھا باپ ہے، اس کو گھر سے باہر نکلنے کے قابل ہی نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ فَتَقَالَهُمَا، آیا سب کو پیچھے کیا، سب کو پیچھے کیا، پیغمبر ہمدرد ہوتا ہے، پیغمبر غمخوار ہوتا ہے، سب کو پیچھے کیا، ان بچیوں کو پانی بھی پلایا، ان کو پانی بھر کے بھی دیا، ان کے مویشیوں کو بھی پانی پلایا، اور پھر بچیاں جاتی تھی مغرب کے ٹائم عصر کے بعد، آج بچیاں 10 بجے گھر پہنچ گئی، 11 بجے گھر پہنچ گئی۔ باپ نے پوچھا بیٹی کیسا آج آ گئی، آپ جلدی آ گئی؟ کاکو وہاں ایک بڑا عظیم شخص تھا اور اس نے ہمیں آج پانی جلدی بھر کر دیا۔ ایک بیٹی کہنے بس لگی یا ابد استاجرو، ابو اگر وہ ہمارے گھر کام کرے آپ اس کو مزدوری پر رکھ دیں، ان خیر من استاجرت بالقوی الامین، ہم نے اس کو امانت دار پایا ہے، ہم نے اس کو مضبوط پایا ہے۔ تو باپ نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایک بیٹی آتی ہے حضرت موسیٰ کے پاس، کہا یا اے شخص ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے ابو تمہیں بلا رہے، ہمارے ابو آپ کو بلا رہے تاکہ تمہیں اجرت دے، تمہیں مزدوری دے، تمہیں انعام دے کہ آپ نے ہمارے مال مویشی کو پہلے پانی پلایا، آپ نے ہمیں پہلے فارغ کیا، آؤ پہلے ہمارے گھر آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام سے چل دیے تو بیٹی آگے جا کے کہنی آپ آگے نہیں میرے پیچھے، آپ نے مجھے سبھی دکھا رہے گھر کی طرف ہے اور روڈ راستہ کون سے جا رہا ہے، وہ چلتی رہی شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچے، جب گھر پہنچے کہا میں نے فرعون کے آدمی کو قتل کر دیا ہے، میرے پیچھے اس کا لشکر لگا ہے، لا تخف نجوت من القوم الظالمین، اے پیغمبر اے موسیٰ ڈرنا، تو ظالموں سے نجات پا کے میرے پاس آ گیا۔ اور میں ایک بات کر رہا ہوں، انی اريد ان انكحك احدى ابنتين هاتين على ان تأجرني 8 حجج، میں چاہتا ہوں اپنی ان 2 بچیوں میں سے ایک بچی کی تیرے ساتھ شادی کرانا چاہتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ 8 سال تو میرے پاس مزدوری کرے گا، فإن أتممت 10 فمن عندك، ہاں اگر 2 سال اور لگا دے تو تیری مہربانی ہوگی، تیرا بھلا ہوگا، ہاں اگر تو 10 سال پورے کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال وہاں ان کی خدمت کی، ان کی بکریاں چلوائی، ان کا کام کیا۔ جب 10 سال پورے ہو گئے تو اپنی بیوی کو لے کے نکلے، اللہ کے حکم سے جا رہے تھے، دیکھتے جگہ پہ شولہ
بڑھ رہا ہے. کتیوی خیر سردی ہے تو جاتا ہوں وہاں سے یا تو خبر لاؤں گا یا وہاں سے آگ لاؤں گا. اس آگ کو تم سیکھ سکو گے, اس آگ کو تم سمجھ حاصل کر سکو گے. موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے یا موسیٰ اخلعنا علیک, موسیٰ جوتیاں اتار, جوتیاں اتار, انک بالوادی المقدس طویٰ, اور تو وادی مقدس سے پہنچا ہے وہ نختر پر, اور تجھے نے اپنی نبوت کے لیے اختیار کر لیا ہے. ہاں سب ایک وجہ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا تو کیا کیا کہیے یہ لاٹھی کیا دے آپ نے کھا میں بکریاں جب تو ہوتی میری شعیب علیہ السلام کے پاس تو اوپر مارتا تھا پتے کے بعد تھا اس کا میں سہارا لیتا ہوں اور مجھے صفات سے پائے ہیں قال فعل بعصاك کہا ڈال آپ نے لاٹھی کو فاذا هو حية تسعى, دیکھا بڑا سانپ بھاگتا ہوا دوڑ رہا ہے, بھاگ رہا ہے. موسیٰ ڈر گئے. لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء غیب جانتے ہیں, لوگ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دنیا غیب جانتی ہے, نبی تو خیر ہے. لیکن موسیٰ کو نہیں پتا تھا یہ اللہ نے بتایا وہ صاحب ہے کہ اصلی امتحانی بلکہ فرعون کے مقابلے کے لیے, اس کے جادوگروں کے مقابلے کے لیے اللہ نے مجھے یہ عصا عطا کی ہے. موسیٰ ڈرنا تو پکڑ نہ رکھو, اے موسیٰ نہ ڈر. موسیٰ واپس آئے, آخر پکڑا, وہ لاٹھی بن گئی, آگ یہاں جا کر کیا, وہ سفید بن گیا. جب بہت گھبراہٹ ہو, جب بہت تکلیف ہو تو ایسے کر کے آگ کے دامن میں ہاتھ رکھنا, اللہ تیری پریشانی کو, اللہ تیری جو بات میں ہوگی تکلیف ہوگی اس کو دور کر دیں گے. المہم لمبا واقعہ ہے, اس سے آپ سوچ اوپر کر آگے. پھر موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں, فرعون کو دعوت دیتے ہیں, ساتھ اپنے بھائی حضرت ہارون کو بھی رکھتے ہیں. المہم فرعون دعوت قبول نہیں کرتا, اسی طرح ظلم کرتا ہے, جبر کرتا ہے. اللہ کے حکم سے مقصد بتاؤں گا, بنی اسرائیل کو ہجرت کا حکم ہوتا ہے, فرعون کے ظلم سے نکلنے کا حکم ہوتا ہے. دریا دراز کرتے ہیں, اللہ قریب ان کو دریا دراز کرا دیتا ہے. فرعون کی بات جب آتی ہے اور دریا میں ہوتا ہے اللہ قریب ان سمندری جو بھی لہریں جو ٹھہری ہوگی پہاڑوں کی مانند, ان کو حکم دیتا ہے کہ اے لہروں ان کو تحت نہر کر دو. اللہ کے حکم سے وہ تحت نہر ہو جاتا ہے, تباہ ہو جاتا ہے. اللہ کریم باقی سب لشکر کو ہلاک کر دیتا ہے, صرف ایک فرعون کے جسم کو اللہ بچا لیتا ہے. اور قرآن کی آیت ہے الیوم نجیک ببدنک, اے فرعون آج ہم تیرے بدن کو بچا کے رکھیں گے تاکہ متکبروں کے لیے, تاکہ باقی لوگوں کے لیے یہ عبرت ہو. تو خالق جب پکڑتا ہے کس طرح پکڑتا ہے, جب عذاب دیتا ہے تو کس طرح عذاب دیتا ہے. اور آج بھی میں نے سنا ہے کہ مصر میں اس کی لاش محفوظ ہے جس کو حفظ کر کے رکھا گیا ہے, جس کا نام رعمیس ہے. اور لوگ اس کو جاتے ہیں, ٹکٹ لگا ہوا ہے, دیکھتے ہیں قیامت تک یہ ماجرا, یہ نقشہ, یہ معاملہ جاری رہے گا. اور اللہ کریم نے اس سورہ قصص میں بڑا ایک واقعہ بیان کیا. اللہ کریم نے اسی صورت میں قارون کا واقعہ بیان کیا. بنی اسرائیل کے ایک بڑا شہزادہ لیکن تھا متکبر, زکات و خیرات کا حکم نہیں دیتا, صدقات نہیں نکالتا تھا, بڑا پیسہ تھا. قرآن فرماتا ہے کہ اس کے پاس اتنا خزانہ تھا جس کی چابیاں کئی اونٹ اٹھا کے لے جاتے تھے. ہاں اے قارون اللہ کے راستے میں دے دے, اللہ کے راستے میں غریبوں کو مسکینوں کو دے دے. کہا میں نہیں دیتا, یہ میں نے خود کمایا ہے, اپنی محنت سے کمایا ہے, میں ان کو کیسے دوں. اللہ کی اس کا ناراضگی ہوئی. قرآن فرماتا ہے فخسفنا به وبداره الارض. تو احادیث میں اس کی سلسلہ ملتی ہے اللہ کریم کے حکم سے دنیا میں گاڑا, وہ زمین میں گاڑا جا رہا ہے, گھسا جا رہا ہے, گھسا جا رہا ہے, گھسا جا رہا ہے. قیامت تک جب تک جہاں تک وہ پہنچے گا وہاں اس کا انجام ہوگا. اللہ نے اس انجام سے بجائے, بنی اسرائیل کے تو انجام سے بجائے اللہ نے آپ نے نبی کا مطیع اور فرمان بردار بنائے. تو میرے عزیزو آپ خوش قسمت, آپ خوش بخت کہ آج آپ نے 30واں پارہ مکمل کیا. 10 پارے آگے رہ گئے, جس طرح 20 گزر گئے, اس 10 کا بھی آپ کو نہیں ہوگا. تو کوشش کریں, اگر ماضی میں کمی رہ گئی ہے, کوتاہی رہ گئی ہے, غلطی رہ گئی ہے, کہ سستی ہو گئی ہے, تو اس کا ادارہ کریں. اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرمائے, اللہ ہماری دلی قرآن پوری کرے, اللہ ہم سب کو کسی کا محتاج نہ کرے. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا الحمد للہ.